پی ٹی آئی کی حکومت تھی جی، ایک ماحول بن گیا اور یہ تبدیلی ہوئی. تو تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے، چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے. اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں، تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی. تو ہم سمجھے کہ رویوں میں بھی تبدیلی ہوگی، اخلاقیات میں بھی کچھ بڑھوتری آ جائے گی، مگر ادھر کی ادھر ہی جتوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. کوئی مزہ نہیں ہے سر. سب سے پہلے جب ہم نے دیکھا منسٹریوں پہ سن رہے تھے کہ لڑائیاں بنڈر باندھ، وہ اس کی وہ اس کی وہ اس کی نہیں، جیسے اسی مقصد کے لیے آئے تھے. کوئی بڑا مقصد نہیں تھا کہ جی وہ یہاں سے نکل جائیں اور بس ہم ادھر آ کے بیٹھ جائیں. تو یہ شکایتیں بھی ہیں، رویے بھی اچھے نہیں ہیں. ساری چیزوں کو درست کر لیں سر، ابھی تک ٹائم ہے، 1-2 مہینے گزرے ہیں، کچھ نظر آنا چاہیے. اور نہیں تو سوکھا اخلاق ہی دکھا دیں. شکایت ہماری پارٹی کی بھی ہے جی، ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کمیٹی مانگ رہے ہیں، باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے. اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو. اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا، وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے. تو یہ ساری شکایتیں ہیں جی، ان کو ذرا مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. شکریہ. تھینک یو. ایاز صادق صاحب نے مجھے تقریباً دھمکی دی ہے، اور دھمکی اس بات پر کہ آپ اس طرف آ جائیں اور اپنے حلقے کا کام کرائیں. آپ کو سیٹ عزیز ہے یا حلقے کے عوام عزیز ہیں؟ اگر آپ یہاں نہیں آتے تو آپ کے خلاف ریفرنس ہم دائر کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں وضاحت میری یہ ہے، جناب اسپیکر، مجھے حلقے کے عوام یقیناً عزیز ہیں. میرے حلقے کے عوام جو ہیں وہ الحمدللہ دینی ذہنیت رکھتے ہیں. ان کا نظریہ اسلامی نظریہ ہے، اور سود کے خلاف، اسلامی شریعت کے لیے اور کرپشن کے خلاف، اور یہاں جو بیڈ گورننس ہے اس کے خلاف بات کرنا، یہ میرے حلقے کے لوگوں کا مطالبہ بھی ہے اور توقع بھی مجھ سے رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جناب اسپیکر، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے حلقے کو محروم رکھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی کام آپ کو ہم نہیں دیں گے. پہلی یہ حکومت بھی یہی کام کرتی تھی، آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے جناب اسپیکر؟ اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے، اپنے دادا کے گھر سے لا کے یہاں تقسیم کر رہے ہیں، یا وہ قرض جو بیرونی ممالک سے لے کے ہم پر قرض چڑھتے ہیں، ان قرضوں سے ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے دیا جاتا ہے؟ یہ بھی وضاحت انہوں نے کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ ریفرنس کی بات جہاں تک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم قاف کے 2 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یا ان کے خلاف ریفرنس لائیں کہ انہوں نے کیوں ووٹ دیا، اور جو نہیں دیے 2 بندے یا ان کے خلاف ریفرنس لائیں. اور تیسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ریفرنس سے ڈرانے والے؟ آپ کا کیا اختیار ہے؟ آپ کا کیا مینڈیٹ ہے؟ آپ کس باغ کے مولی ہیں؟ میں جماعت اسلامی کا ہوں. متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم جو ہے عدم اعتماد میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوا ہے، اور متحدہ مجلس عمل اس میں شامل نہیں تھا. تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ جناب اسپیکر، اپنے حدود میں رہنا چاہیے ہر ممبر کو. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ عبدالاکبر چترالی بکنے والا مال نہیں، عبدالاکبر چترالی منڈی کا مال نہیں. عبدالاکبر چترالی ایک نظریاتی کارکن ہے ایک پارٹی کا. میں اگر سود کے خلاف یہاں بولتا ہوں، اگر یہاں غلط نظام کے خلاف بولتا ہوں، چہروں کی تبدیلی نہیں، پارٹیوں کی تبدیلی نہیں، نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہوں، تو آپ یقین جانیے اس راستے میں اگر سیٹ بھی حائل ہو جائے تو اس سیٹ کو میں اپنے جوتیوں کے نوک پر رکھتا ہوں. جناب اسپیکر، مجھے اس سے نہ ڈرایا جائے، اور انشاءاللہ آپ لائیں، ابھی لائیں. مولانا صاحب، you made your point. میں ایاز Thank you. صادق صاحب کو چیلنج کرتا ہوں آپ کا کہ اس point وقت of- لائیں،
اور اس وقت جمع کریں, میں اس کا جواب دوں گا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈرانے والے, دھمکانے والے؟ اوکے مولانا صاحب آپ